بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشیدہ مہتاب اسلام اینڈ ورلڈ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا، جو بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، بعض وجوہ سے اس لیے کہ اسی شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا اور آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمعہ کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھیں کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس روز کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو کیونکہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی بڑے بڑے ستاروں والا، اور قسم ہے دن موعود یعنی کہ قیامت کی، اور قسم ہے شاہد جمعہ کی اور مشہود عرفہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری تھی، جمعے کے دن اور عرفہ کے دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت، اس دن تو خود ہی 2 عیدیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحق لوگوں کو جنت میں اور مستحق لوگوں کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے اگرچہ وہاں دن رات نہیں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شمار تعلیم فرما دے گا۔ بس جب جمعہ کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت مزید کے جنگلوں میں چلو، وہ ایسا جنگل ہے جس کا طول و عرض سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر ہوں گے آسمان کے برابر بلند، انبیاء علیہ السلام نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے اور مؤمنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ پس جب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، حق تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا۔ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں پہ لے جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لے جائے گی۔ وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھر حق تعالیٰ حاملین عرش کو حکم دے گا کہ عرش کو ان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو۔ پھر ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے ہو حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب کچھ مجھ سے مانگو، یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا دن ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ اے پروردگار ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو یہ دن مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق ہو کر عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
بس حق سبحانہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ کبھی جلائے نہیں جائیں گے تو بے شک وہ اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر اس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے والے کو ملے، اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے واسطے مرغ کے ذبح کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ فرض عین ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر سے مراد یہاں پہ نماز جمعہ ہے اور اس کا خطبہ ہے، اور دوڑنے سے مقصود نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے بھی اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے برکات حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔